زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ اس لیے اہمیت کا حامل ہے کہ یہ ضرورت کسی کو بھی پیش آ سکتی ہے اور کسی بھی وقت پیش آ سکتی ہے۔ اگرچہ بسا اوقات بندہ سوچتا ہے کہ یار اس جدید دور میں ایسی ضرورتوں کا پیش آنا، ایسے مسائل کا پیش آنا، ایسے حوادث کا پیش آ جانا بظاہر ناممکن لگتا ہے، لیکن بہرحال ممکنات میں سے تو ہے کہ آپ نے وضو کرنا ہے، حدث اصغر آپ کو لاحق ہو گیا، آپ کو غسل کرنا ہے، حدث اکبر آپ کو لاحق ہو گیا جس کو غسل جنابت کہتے ہیں، جنابت کا غسل آپ نے کرنا ہے، لیکن کسی بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی اور عارض کی وجہ سے، کسی بھی اور سبب کی وجہ سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، یعنی پانی سے آپ وضو بھی نہیں کر سکتے، پانی سے آپ غسل بھی نہیں کر سکتے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو اس صورت میں آپ نے تیمم کرنا ہے، تیمم ہی دوسرا آپشن ہے، کوئی تیسرا آپشن تو نہیں ہے۔ لیکن کیا وضو کے لیے الگ تیمم ہے، غسل کے لیے الگ تیمم ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں۔ وہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سفر پہ جا رہے تھے، دوران سفر دونوں کو غسل واجب ہو گیا، دونوں پر غسل واجب ہو گیا، احتلام ہو گیا دونوں کو، اب غسل کرنے کی ضرورت پیش آ گئی۔ تو چونکہ اس وقت تیمم کے نئے نئے احکامات نازل ہوئے تھے تو پوری تفصیلات ابھی لوگوں کے سامنے آئی نہیں تھی، تو حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے کیا کیا کہ سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے آپ کو مٹی میں لوٹ پوٹ کر دیا، مٹی سے اپنا پورا جسم بھر دیا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ مجھ پر چونکہ غسل واجب ہوا ہے، اگر تو وضو واجب ہوتا تو پھر تو میں نے وہی تیمم 2 ضربیں لگانی تھی اور تیمم کر لینا، تیمم کا طریقہ ہے، لیکن انہوں نے اپنے تھی یہ سمجھا کہ چونکہ مجھ پر غسل واجب ہوا ہے اور غسل کے اندر سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک جسم کو دھونا ہوتا ہے، تو اس لیے پورے جسم کو جو ہے نا مٹی سے بھر دیا۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ ہی تیمم کیا اور نہ ہی انہوں نے نماز پڑھی، دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے اور اپنا اپنا مسئلہ پیش کیا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالی نے کہا کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا تھا، تو چونکہ آپ نے تیمم کا حکم دیا، مٹی سے تیمم کا، تو میں نے پورے جسم کو مٹی سے لوٹ پوٹ کر دیا اور میں نے نماز پڑھ لی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے کہا کہ حضرت آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مجھے چونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، میں تو اپنے تھی یہ سمجھا کہ یہ تیمم صرف وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے تو کوئی احکامات آپ نے ارشاد نہیں فرمائے تھے، اس لیے میں نے نہ تیمم کیا اور نہ ہی میں نے نماز پڑھی، کیونکہ مسئلے کا پتہ نہیں تھا، پاک ہونے کا طریقہ مجھے نہیں پتہ تھا، جو میں نے آپ کا عرض کیا کہ نئے نئے احکامات ابھی آئے تھے تیمم کے، تفصیلات ابھی تک لوگوں کے سامنے نہیں آئی تھی۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، آپ کو بھی وہی تیمم کرنا چاہیے تھا جو کہ وضو کے لیے کیا جاتا ہے، کیونکہ 2 ضربیں ہیں، 2 ضربوں کے ساتھ تیمم جیسے مٹی سے تیمم کرتے ہیں۔ اور آپ نے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ کو بھی سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک اپنے جسم کو مٹی سے لوٹ پوٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، بس وہی 2 ضربیں آپ نے لگانی تھی اور 2 ضربیں لگا کر آپ پاک ہو جاتے اور آپ کا وضو بھی ہو جاتا، آپ کا غسل بھی ہو جاتا۔ تو اس لیے اگر کوئی آدمی ایسا ہے کہ جس کو وضو کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی اس کو حدث اصغر لاحق ہو جائے یا غسل کی ضرورت پیش آ جائے، یعنی حدث اکبر اس کو لاحق ہو جائے، تو دونوں کا ایک ہی طریقہ ہے، یعنی دونوں اشخاص جو ہے یہ صرف اور صرف تیمم کریں گے اور مٹی سے تیمم کریں گے، اور وہی طریقہ ایک طریقہ ہے 2 ضربیں لگا کر جو ہے نا مٹی پر 2 ضربیں لگا کر تیمم کر کے آپ کا وضو بھی ہو جائے گا اور آپ کا غسل بھی ہو جائے گا۔ غسل کے لیے الگ سے وضو کرنا، وضو کے لیے الگ سے تیمم کرنا یہ کوئی ضروری نہیں۔